لمحہ اللہ اپنے ذکر میں رہے۔ رابعہ بصری ایک اللہ کی ولیہ گزری، بخار چڑھ گیا۔ ایک دفعہ بخار چڑھ گیا اور بخار کا عرصہ لمبا ہو گیا۔ تیمارداری کے لیے کوئی آیا کوئی چلا گیا، ہر کسی کو اس کے مزاج کے مطابق جواب دیتی۔ ایک دن حسن بصری آ گئے۔ ایک دن حسن بصری آ گئے۔ حسن بصری فرماتے ہیں رابعہ بخار کیوں چڑھا؟ ہر سوال کا جواب ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تصوف میں، سلوک میں ہر سوال کا جواب ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ اب حسن بصری آگے، اب جو سوال کا جواب دوسروں کو دیا تھا اب یہاں بندہ اور تھا۔ فرمایا رابعہ بخار کیوں چڑھا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے دعا میں جنت مانگی، ایک غلطی کر بیٹھی۔ ہر دعا میں نے جس طرح پہلے بات کی نا، ہر سوال کا جواب ہر کسی کا نہیں، ہر دعا ہر کسی کی نہیں۔ فرمایا میں جنت مانگ بیٹھی، جب جنت مانگی تو رب کی طرف سے جھڑک پڑ گئی کہ رابعہ محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتی ہے اور جنت مانگتی ہے، طلب جنت کی رکھتی ہے۔ دعویٰ محبت مجھ سے اور طلب جنت کی۔ بس یہ سننا تھا، یہ جھڑک سننی تھی تو بخار چڑھ گیا۔ اب اس گناہ کی تلافی ہوگی تو اترے گا نا۔ اب اس گناہ کی تلافی، اب اس جواب کو سارے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے۔ جو سمجھ سکتا تھا اس کو یہ جواب دیا، جو نہیں سمجھ سکتا تھا اس کو یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر بھی ہر کسی کو ایک طرح کا فیض نہیں دیتا۔ جس کا دل کینہ سے صاف ہوگا اس کو اس کا فیض کچھ اور ملے گا، جس کا دل کدورت سے صاف ہوگا اس کو اس کا فیض کچھ اور ملے گا، جس کی ضربیں دکھلاوے کے لیے ہوگی اس کو اس کا فیض کچھ اور ملے گا، جس کی ضرب دل سے لگے گی اس کو اس کا کچھ اور ملے گا، جس کی ضرب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے لگے گی اس کو اس کا فیض کچھ اور ملے گا، جو کسی کی معیت میں بیٹھ کے پڑھے گا اس کو اس کا اجر کچھ اور ملے گا۔ یہ تو طے بات ہے نا۔ بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کوشش کیا کرو ذکر کے اندر گم ہو جائے۔ اللہ رب العزت یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، شراکت پسند نہیں فرماتا۔ جب وہ شراکت پسند نہیں فرماتا تو اپنے ذکر میں بھی کسی کی شراکت پسند نہیں کرتا۔ ذکر ہم اس کا کر رہے ہوں اور گھوم رہے ہوں اپنے گھر میں تو پھر اس کا وہ کما حقہ فیض جو اس نے خاص رکھا ہوا ہے پھر وہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کو عرض کرتا چاہوں کہ دیکھو آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا
آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا، وہ کون سا گناہ تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دانا کھانے کا گندم؟ نہیں جی نہیں جی نہیں، آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ آسمان پہ سب سے پہلا گناہ ہوا سجدے کا۔ ابلیس نے کیا، ابلیس کو سجدے کا حکم تھا، اس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ آپ لوگ سوچو ذرا کتنے سجدے چھوڑتے، اس نے ایک چھوڑا، آج تک ذلیل ہو رہا، رجیم کہلایا گیا، راندا گیا، نکال دیا گیا، اس کی عقل الٹ چل پڑے، اور آج تک خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا پھر۔ اس کا راستہ توبہ ابھی تک نہیں کھلا، یہ اللہ جانے۔ لیکن پہلا آسمان پر گناہ ہوا، اور وہ گناہ سجدے کا تھا۔ اب خود دیکھ لو، آپ سجدہ کتنے کرتے ہو، اور جو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ دوسرا گناہ زمین پر ہوا، دوسرا اور زمینی گناہ، پہلا گناہ وہ کون سا ہے؟ وہ پہلا قتل ہوا، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ دونوں کے درمیان وجہ ایک ہی تھی، دونوں کے درمیان وجہ صرف ایک ہی تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ حسد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرمایا، حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد نیکیوں کو، اور سب سے پہلا گناہ آسمان پہ ہوا، اور پہلا گناہ زمین پر ہوا، اس کی وجہ حسد۔ ادھر بھی حسد، شیطان کو بھی حسد ہی ہوا نا کہ میرے تو اللہ ہو گیا، اللہ دے میں ہاں رولا دعا لائیت بھی پڑ گیا نا، اللہ دے میں ہاں یہ میرے تو بھی اللہ رب سارے انہیں سے لیند لان دے، وہ تو انکار کر گیا نا حسد کی وجہ سے۔ حسد ہی تھا نا، تو زمین پہ جو پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا۔ آپ بھی جتنی مرضی ضربیں لگا لو، جب تک اندر سے حسد بغض نہیں نکالو گے، آپ کی ضرب، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی، آپ کی ضرب آپ کے نفس کو نہیں بدلے گی، آپ کی ضرب نفس امارہ کو نفس لوامہ میں تبدیل نہیں کرے گی۔ حسد کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ نکلے تب تک عبادت کا سرور کو نہیں، عبادت کا مزہ کو نہیں، نماز کا مزہ کو نہیں، نماز کی مقبولیت کو نہیں، اور جو مقبول نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع۔ اس کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ نکلے گا تو دل کے اندر محبت الہی آنی شروع ہوگی نا، یہ نکلے گا تو اللہ کا کوئی جلوہ آپ کے دل کی طرف آنا شروع ہوگا نا۔ دل آپ کا ایک عرش ہے، اس عرش کو جتنا صاف رکھو گے اتنا زیادہ اس کا علم آئے گا۔ اس کو صاف کرو، نہیں ہوتا تو ڈھونڈو جو آپ کا یہ دل صاف کر دے۔ اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے۔ میں ایک میسج یہی دینا چاہتا تھا کہ خدا را اپنے دل کی کدورتوں کو دور کرو۔ شبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، بڑا مقدس مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مہینہ، اس سے آپ نے بہت پیار فرمایا۔ عبادت کا مہینہ، اور نیک لوگوں کی جن کے دل قدسیوں کی طرح تھے ان کی ولادتوں کا مہینہ، ان کی ولادتوں کا مہینہ۔ رمضان کے آنے کی خوشی بھی اس میں، اور نیک لوگوں کے آنے کی بھی خوشیاں اسی میں شامل ہیں۔
اور یہ خوشیاں جس طرح اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، اس طرح سے خوشیاں، ان کی آمد کی خوشیاں. آج کی یہ محفل انہی نیک لوگوں کے نام، حضرت بی بی پاک دامن زینب کے نام، حضرت قاسم کے نام، حضرت عباس کے نام، حضرت امام حسین کے نام، ان کی ولادتیں اب تک، اور پچھلے دو دن پہلے غالباً حضرت عباس کی ولادت تھی. ان کی ولادتوں کو مناؤ، ان کی ولادتیں اپنے بچوں کی طرح مناؤ، دل صاف ہونا شروع ہو جائے. بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. دل سے حسد نکلنا شروع ہو جائے گا. ان لوگوں کا پیار دل میں بسا لو، کیونکہ جہاں پر ان کا پیار بستا ہے وہاں پر نفرتیں ختم ہوتی ہیں. نفرتیں ختم ہوں گی تو آٹومیٹکلی حسد بھی کم ہوگا. حسد نکلے گا تو پھر عبادت کا مزہ آئے گا، پھر ذکر کا مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ آج اس محفل میں ایک وعدہ کر کے اٹھو کہ آپ حسد کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے کبھی کسی بھی. اور میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک جمعے میں کہا تھا کہ حسد اصل میں ہم جس پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہماری خام خیالی غلطی ہے. حسد ہم اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر حسد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق، کہ حسد کرو گے تو تمہاری نیکیاں میں آگ جس طرح جلا کے لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح سے نیکیاں تمہاری ختم کر دوں گا، اور مقبول نیکی. اور میں نے پہلے شروع پہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت کو شراکت پسند نہیں ہے، اور یہ رکاوٹ ڈالتا ہے آپ کے اندر کی یکتانیت کو جو آپ کے اندر آئی. اس لیے اس کو اپنے دل سے نکال باہر کرو. حسد کی جگہ خوشی کو لے کے آؤ، حسد کی جگہ پیار کو لے کے آؤ. آپ کا کوئی بھائی کھا رہا ہے تو اس کو کھاتے ہوئے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار کرو، شکر ہے یار. اور جب شکر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو وہ کہتا ہے جب تم میرا شکر کرے گا میں تجھے اور دوں گا. تو شکر کی طرف آؤ نا، حسد کی طرف کیوں آتے؟ حسد کرو گے تو اپنے پاس سے جو ہے وہ بھی گنوا بیٹھو گے، اور خوشی کرو گے اور ان نیک پاک ہستیوں کی خوشی کرو گے تو پھر اللہ دل کو پاک کرنا ہے. اللہ دل کو ان گناہوں سے پاک کرتا جائے گا. اللہ ہمیں ذکر عطا فرمائے، دوام عطا فرمائے، خالص ذکر عطا فرمائے، نیک پاک لوگوں کا پیار عطا فرمائے، نیک لوگوں کی محفلیں عطا فرمائے، ذکر جہر عطا فرمائے، ذکر خفی عطا فرمائے. نقشبندی ہے ہم لوگ، ہمارا ذکر خفی ہے، لیکن ذکر جہر صرف آج کی معصیت اور مادیت کو دور کرنے کے لیے شامل کیا گیا تھا، ورنہ اصل ذکر، بلکہ حضرت مجدد پاک کو اگر پڑھا جائے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں کے امام کو اگر پڑھا جائے تو وہاں پر ذکر جہر کا وجود ہی کو نہیں ملتا. حضرت بہاؤالدین نقشبند کو پڑھا جائے تو وہاں پر ذکر جہر کا وجود ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ نقشبندیت دوسری منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ذکر جہر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس یہ کہ معصیت، مادیت اور حسد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس ذکر کو جہر پہ لانا پڑا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر سے ہی میں نے اپنی بات شروع کی تھی، ذکر پہ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہو اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
حضرت بابا صفی کرامت حسین میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جب آپ چلو تو دائیں قدم اٹھاؤ تو اللہ، بایاں اٹھاؤ تو ہو. آپ چل رہے ہو تو آپ کی چال کے اوپر آپ کے قدم، دائیں قدم پہ اللہ بائیں پہ ہو. فرمایا اکیلے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو تو دائیں طرف اللہ بائیں طرف ہو. فرمایا سانس لے رہے ہو تو سانس اندر کھینچو اللہ، واپس لو تو ہو. نقشبندیت کا جو پہلا درس صوفی کرامت صاحب دیا کرتے تھے، صوفی شریف صاحب دیا کرتے تھے، کیا کہ جب چلو تو دائیں قدم اٹھاؤ تو اللہ، بائیں اٹھاؤ تو ہو. جب سانس لو تو سانس اندر کھینچو تو اللہ، واپس لو تو ہو. جب ذکر کرنے بیٹھے ہو تو دائیں طرف اپنا گردن جائے تو اللہ، بائیں طرف جائے تو ہو. اور اگر ایسی عادت پڑ جائے تو کوئی بچتی ہے شاید جس میں ذکر نہ ہو اس کا، مطلب ایسی شے بچتی ہے کہ ذکر نہ ہو اس کا. اور جب ایسے ذکر کی آپ کو عادت ڈھل جائے کہ آپ زبان نہ بھی ہلاؤ، ذکر نہ بھی کرو، لیکن آپ کا اندر ذکر کر رہا ہو، ذکر مشغول ہو آپ ذکر میں، اور یہ کیفیت آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی، زبانی کلامی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ کیفیت آتی ہے. کوئی 4 دن چل کے ذکر کر کے تو دیکھے، اپنے آپ کو ذکر میں ڈال کے تو دیکھے، اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال کے ذکر کو کر کے تو دیکھے. قسم پیدا کرنے والے کی ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہو لیکن آپ کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ قلب کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ میرا قلب چل جائے، قلب چل جائے. ہمیں بابا جی فرمایا کرتے تھے اور ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تجھے پاگل کہیں. اور جب ایسی کیفیت تم پہ اندر پیدا ہو جائے تو پھر دل ذکر نہیں کرتا، جسم کا رواں رواں ذکر کرتا ہے، ذہن کا ایک بار ذکر کرتا ہے. ایک دفعہ کہا جائے اللہ تو خالی زبان ذکر میں اللہ نہیں کہتی، ایک ایک جسم کا بال ذکر کر رہا ہوتا ہے. اور جسم کے اوپر بال گن سکتے ہو کتنے ہیں؟ اللہ کی تعداد گنو گے کتنی دفعہ پکارا گیا. اس لیے آج کا جو آپ کو اسپیشل جو میسج آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ذکر کو لغویات سے پاک صاف کر کر اور اتنا ذکر کرو کہ صرف ذکر ہی رہ جائے، پھر کچھ باقی نہ بچے. جب آپ کا روز ذکر کرنا شروع کر دے تب کہیں جا کے ذکر کے فیض کی پہلی کڑی کی پہلی کرن دل کے اندر اجاگر ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو یہ چاہتا ہے تو وہ یہ کام کرے. اپنی انانیت کو باہر پھینکو، نکال دو اپنی انانیت کو، میں کو نکال کے باہر پھینک دو. قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، بات پھر لمبی ہو جائے گی، میں تو بات ختم کرنے میں کیا ہوا. قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کی محفلیں وہ پورا سین یاد آ گیا. اور گجر تھے نا تو بات بھی بڑے جھٹکی سی کرتے تھے. تو 2 دن بندے آ گئے. اور تنقید ہر دور میں ہوتی ہے، تنقید کی پرواہ نہ کرو کہ آپ کو تنقید مجھ پر بھی بڑی ہوتی ہے، الزامات مجھ پر بھی بڑے لگتے ہیں. الزامات، تنقید یہ ہوتی رہتی ہے. تنقید کرنے والوں کا کام ہے وہ تنقید کریں. آپ پر انگلیاں اٹھانے والوں کا کام ہے آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں. آپ اپنے اندر دھیان رکھو، آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کا روح کیا کر رہا ہے.
بابا جی کے پاس 2-3 بندے آ گئے تنقیدی بندے نے کہتے ہیں بابا جی دسو نا بڑا ذکر کر دو ذکر کر دو ذکر کر دو کہتے اللہ 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 کیویں لبدا فرمایا ہاں جوں لفظ کی گل کرتا ہوں نہیں مکا چھڑنے آپ فرماتا ذکر کی بات ہو رہی تو ذکر دی گل کرنا فرمایا تو اپنے اندروں اپنے آپ اپنی آنا اپنے آپ کٹ کے باہر سٹ باقی جو بسے گا تو ذکر دی گل کرنا وہ ہی ہوئے گا وہ آپ کے قلب کے اندر نہیں آتا جب تک آپ اپنے آپ کو باہر نہ نکالو. میں نے تو حسد کی بات کی تھی نا, یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہستی کو نکال کے باہر پھینک, یہ کسی کام کی نہیں ہے. جب اس کو باہر پھینکے گا تو پھر کام کی شے جب اندر آئے گی تو پھر وہ خود اس کو کام کی بنا دے گا. بابا بلے شاہ کا شعر اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. جے میں ویکھاں اپنے اندر تے باہر کون ڈٹھانا ہو کہ باہر کہڑا ڈٹھدا پیا. جے میں دیکھاں اپنے اندر تے باہر کون ڈٹھانا ہو تے جے میں ویکھاں اپنے باہر تے اندر کون منانا ہو. آگے فرماتے ہیں اندر بھی تو تے باہر بھی تو تے تو ہی تو تے تو ہی تو. اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم